نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام لبرل نظام حیات۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے مفروضہ نمبر 12، یعنی قدیم خیالات اور نظریات کو زندہ رکھنا آزادی ہے، اور اسی حوالہ سے ہمارا عنوان ہے آج کا تجربات سے حاصل ہونے والے فوائد۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا پروگرام لبرل نظام حیات کافی عرصہ سے چل رہا ہے۔ اب ہم اس کے آخری مفروضہ یعنی مفروضہ نمبر 12 کو چیک کر رہے ہیں، جج کر رہے ہیں۔ اس پر ہم نے 5 تجربات کیے ہیں۔ ان 5 تجربات سے ہمیں جو فوائد حاصل ہوئے وہ آج آپ کے سامنے رکھنا مطلوب ہے۔ ان 5 تجربات سے ہم کوئی آزادی تو حاصل نہیں کرنے پائے، تاہم کچھ فوائد ہمیں ضرور حاصل ہوئے، وہ فوائد آپ کے سامنے رکھنا مطلوب ہے۔ عزیزان محترم، مفروضہ نمبر 12 کے لیے کیے گئے تجربات سے ہمارا مفروضہ یعنی قدیم خیالات اور نظریات کو زندہ رکھنا آزادی ہے، یہ تو درست ثابت نہ ہو سکا، یہ درست ثابت نہیں ہو سکا، تاہم اس سے ہمیں ایک فائدہ ضرور حاصل ہوا ہے، اور وہ فائدہ یہ ہے کہ آزادی کی چند اور خصوصیات یعنی آزادی کی چند اور کریکٹرسٹکس ان کو ہم حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ تو عزیزان محترم، مفروضہ نمبر 12 کے تحت جو تجربات ہم کر چکے ہیں ان کا حاصل کلام یہ ہے، ان کا رزلٹ یہ ہے، ان کا نتیجہ یہ ہے کہ ترقی اور خوشحالی کا راز جدید سائنسی علوم اور سائنٹیفک ٹیکنالوجی کی تحصیل اور جدید معاشرتی، معاشی اور سیاسی رویوں کو اپنانے میں ہے۔ اسی طرح قدیم نظریات اور خیالات کو ترک کر کے ان کو دریاب برد کر کے اپنے اندر تبدیلی لانے میں، جی ہاں، محنت اور جہد مسلسل کو اپنی زندگی کا شعار بنانے میں، جی ہاں، اور مادہ کو تسخیر کرنے اور ایجادات اور تخلیقات کرنے میں مضمر ہے۔ اگر یہ کام کوئی قوم نہیں کرتی، کوئی فرد نہیں کرتا، تو زندگی کے میدان میں ترقی اس کے قدم نہیں چومتی، خوشحالی اس کے قدم نہیں چومتی۔ تو عزیزان محترم، پس ثابت ہوتا ہے کہ تعلیم نمبر 1 تعلیم جمع تفہیم جمع ترکیب، یہ 3 چیزیں، یعنی نمبر 1 تفہیم، نمبر 2 تعلیم اور نمبر 3 ترکیب، یہ مسٹ ہے، یہ ضروری چیزیں ہیں۔ اگر ان پر عمل درآمد نہیں کیا جائے گا تو آزادی کا حصول ناممکن ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ تفہیم اور تعلیم اور ترکیب، ان پر عمل کرنا ضروری ہے، فہم حاصل کرنا اشیاء کا ضروری ہے، تعلیم کا حصول ضروری ہے، اشیاء کی ترکیب کو سمجھنا ضروری ہے، یہ 3 چیزوں کا سمجھنا از حد ضروری ہے۔ نمبر 2 پہ آتا ہے ہمارے پاس تفہیم، یعنی کہ فہم و فرات حاصل کرنا چیزوں کے بارے میں، تعلیم حاصل کرنا، اور پھر تبدیلی لانا، تبدیلی، یہ بھی ایک از حد ضروری چیز ہے۔ اگر ہم اپنے سماج میں، اپنے ماحول میں، اپنی زندگی میں، اپنے کردار و عمل میں حالات کے مطابق تبدیلی نہیں لاتے تو ہم زندگی کی دوڑ میں آگے نہیں بڑھ سکتے، آگے نہیں نکل سکتے۔ ہم پر لازم ہے کہ ہم حالات و واقعات کے مطابق اپنے آپ کو بدلیں، اپنے رویوں کو بدلیں، اپنے رجحانات کو بدلیں، اپنی زندگیوں کو بدلیں، ان میں تبدیلی لائیں۔ اگر ایسا نہیں کیا جاتا تو زندگی کی دوڑ میں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، آزادی کو حاصل ہم نہیں کر سکتے، جی ہاں۔ اور اسی طرح آگے نمبر 3 پہ آتا ہے جد و جہد کے بغیر بھی کوئی انسان کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ زندگی کی دوڑ میں آگے بڑھنے کے لیے، حصول آزادی کے لیے جد و جہد ایک اہم عنصر کے طور پر ہمارے سامنے موجود ہے ان تجربات کی روشنی میں۔ اور نمبر 4 پہ آتا ہے تسخیر۔ جب تک ہم چیزوں کو تسخیر نہیں کریں گے، اشیاء پر کنٹرول حاصل نہیں کریں گے، اشیاء پر غلبہ حاصل نہیں کریں گے، تو ان سے فوائد کیسے حاصل کریں گے، ان سے منفعت کیسے حاصل کریں گے؟ اشیاء سے منفعت حاصل کرنے کے لیے، ان سے فوائد حاصل کرنے کے لیے لازم ہے کہ انہیں تسخیر کیا جائے۔ اور پھر نمبر 5 پہ ترکیب، یعنی چیزوں کی ترکیب کو جانیں، ان کی کمپوزیشن کیسی ہے، ان کے اندر کون کون سے مادے ہیں، کون کون سے عناصر ہیں، کون کون سے کیمیکلز ہیں،
کون کون سے مرکبات سے مل کر کوئی مرکب بنا ہے، کوئی بڑا مرکب بنا ہے، کون سے عناصر سے مل کر کوئی مرکب بنا ہے، کون کون سے ایٹموں سے مل کر کوئی مالیکول بنا ہے، ان چیزوں کا سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ جب تک ان چیزوں کو سمجھا نہیں جائے گا، آزادی کی جو حقیقت ہے اس کو ہم نہیں پا سکیں گے۔ اور اسی طرح تخلیق ہے آگے چھٹے نمبر پر، تخلیق۔ جب تک ہم تخلیقات نہیں کریں گے، نئی نئی چیزیں بنائیں گے نہیں، تو پرانی چیزیں تو کنزیوم ہو جائیں گی۔ جو چیزیں ہمارے پاس آلریڈی موجود ہیں، پہلے موجود ہیں، وہ تو کنزیوم ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ تو نئی چیزوں کا بنانا از بس ضروری ہے۔ جب تک تخلیقات نہیں کریں گے، ایجادات نہیں کریں گے، آزادی کو ہم نہیں پا سکتے۔ ہم غلام رہیں گے ان چیزوں کے جن چیزوں کو ہم سمجھ نہیں رہے، جن چیزوں کو ایجاد نہیں کر رہے، جن چیزوں کو قرید نہیں رہے، جن چیزوں کے بارے میں ہم معلومات نہیں حاصل کر رہے، ان کے ہم غلام رہیں گے، آزادی حاصل نہیں کریں گے۔ آزادی حاصل کرنے کے لیے تخلیق کا عمل ضروری ہے۔ بس عزیزان محترم، یہ چند چیزیں جو ہیں ان پر عمل کریں گے تو یہ ایسی خصوصیات ہیں جو حصول آزادی میں ہماری ممد اور معاون ثابت ہو سکتی ہیں۔ کون کون سی چیزیں ہیں؟ نمبر 1 پہ تفہیم، یعنی چیزوں کا علم حاصل کرنا، ان کا فہم حاصل کرنا، ان کو سمجھنا۔ نمبر 2 تعلیم، ان کا علم حاصل کرنا، ان کے بارے میں مزید جاننا کہ وہ کیا ہیں، اور ترکیب، ان کی بناوٹ کیا ہے۔ اور اسی طرح نمبر 4 پہ ہمارے پاس آ جاتی ہے تبدیلی، اور نمبر 5 پہ جد و جہد، نمبر 6 پہ تسخیر، اور نمبر 7 پہ تخلیق۔ یعنی یہ 6-7 چیزیں ایسی ہیں، یہ ایسی کیفیات ہیں جن پر عمل کر کے ہی ہم آزادی کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر ان پر عمل نہیں کریں گے تو آزادی کا حصول ناممکن ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔